الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عزیزان گرامی وقار، جتنے منہ اتنے دعوے اور ہر دن روزانہ کچھ نئے نئے فتنے. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں جو میرا مدعا ہے اور جو میرا عنوان ہے، یہ سلیم واستوک، اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے ڈال رکھے ہیں. غالباً یہ تیسرا ویڈیو میں ڈالنے جا رہا ہوں. یہ سلیم واستوک اپنے کو ایکس مسلم بول رہا ہے، حالانکہ یہ نہ پہلے مسلم تھا نہ اب ہے، اور نہ ہی اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے. یہ جناب کچھ کم پڑھے لکھے یا اسلام کے حوالے سے کم سمجھ رکھنے والے مسلمانوں کی بھیڑ میں اپنی قابلیت، اپنی بقراتی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ قرآن نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. آپ خود ان کے منہ سے سن لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اب اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا، ہے نا؟ اللہ تو نہیں کہے گا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تم نے جن لوگوں پہ انعام عطا کیا ہوا ہے. سن لیا؟ اس سلیم واستوک کا بکواس آپ نے سماعت کر لیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، قرآن اللہ کی کتاب ہوتی، اگر یہ منزل من اللہ، منزل من السماء کتاب ہوتی، تو اللہ خود کیوں کہتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ کیوں کہتا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا؟ چلو پہلے ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں. اس طرح کی لایانی اور اس طرح کی جہالت والی بات اور اس طرح کی بے تکی بات آج پہلی بار تم نہیں کر رہے. اس سے پہلے تمہاری برادری کے لوگ اس سے پہلے بھی بہت کر چکے ہیں. جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی اس طرح کے کچھ چٹو دنیا میں تھے اور اس قسم کے سوالات انہوں نے اٹھائے تھے، مگر ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. کیوں؟ اگر تیری بات ایک سیکنڈ کے لیے بفرض محال تسلیم کر لی جائے، مان لی جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے. اور سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہر من الشمس ہے کہ آپ کا دنیاوی کوئی استاد نہیں، آپ نے کسی سے نہ ایک حرف پڑھنا سیکھا نہ کسی سے ایک حرف لکھنا سیکھا. تو بغیر پڑھے اور بغیر کسی سے سیکھے، بے پڑھا لکھا انسان جس نے کبھی کسی سے نہ ایک حرف پڑھا ہو نہ کسی سے کوئی ایک حرف سیکھا ہو، کسی بھی زبان میں سیکھا پڑھا نہ ہو، نہ عربی میں نہ اور کسی اور زبان میں، تو وہ انسان اس طرح فصیح اور بلیغ کتاب اپنی طرف سے لکھ دے، یہ تو ماننے والی بات ہے نہیں. اس موضوع کی طرف نہیں جاتے، اس ٹاپک کی طرف. اب تیری بات کرتے ہیں سلیم واستوک ایکس مسلم. خود قرآن نے کہا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب قدیر فرماتا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج سے نہیں ہے، 1500 سال سے یہ چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآن مقدس کے مثل لا کر کے دکھو. بتاؤ، لا کر کے بنا دو نا، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی نقل کیا جا سکتا ہے. انسان جو کچھ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، انسان جو کچھ پروڈکٹ دنیا میں پیش کرتا ہے، تو اس کا ڈپلیکیٹ، اس کی نقل اتارنا بالکل آسان ہے. بہت ساری اس کے لیے مثال موجود ہے. چائنا نے موبائل کیا نکالا، اس کی نقل شروع ہو گئی، ایک سے بڑھ کر ایک. اب جب سب سے پہلے کسی نے موبائل بنایا تھا تو بنانے والا وہ انسان تھا، مگر اس کی نقل پہ نقل ہوتی گئی اور اچھے پہ اچھا، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، ہائی کوالٹی پہ ہائی کوالٹی موبائل بنتا گیا، اور آج آئی فون کا زمانہ آ گیا. ٹھیک،
اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، انسان کا لکھا ہوا یہ اگر کلام ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس پورے قرآن کے برابر نہیں، 30 پارے نہیں، 30 رکو نہیں، 1 رکو بھی نہیں، صرف 1 آیت، چھوٹی سی 1 سورت اس کے مثل بنا کر کے دیکھو، تم نہیں، تمہارے جیسے جتنے تمہارے چاٹوکار ہیں، تمہارے جتنے دلے ہیں، مل کر کے پوری زندگی کھپا دو اور چھوٹی سی 1 سورت بنا کر کے پیش کر دو۔ نفرتی چٹو، اسلام سے نا آشنا، قرآن کا دشمن، خدا کا دشمن، جہنمی کیڑا، اگر تم حقیقت میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے، قرآن کہہ بھی رہا آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کر سکتے، قرآن کے برابر تو کجا، اس کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت کے برابر بھی تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، بالکل نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن نے چیلنج کر دیا کہ نہیں لا سکتے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے ایک جگہ کہا اگر پوری کائنات کے جنات، انسان، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور دنیا کے تمام پیڑ پودے قلم بنا دیے جائیں، ساری طاقتیں لگا دی جائیں، پھر بھی خدائے عز و جل کے اس کلام کے برابر، خدائے عز و جل کی قدرت کے سامنے ذرہ برابر بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس قرآن مقدس کو انسانی کلام کہنے والے نفرتی چٹو، اگر تمہارے اندر دم ہے تو تم جیسے کروڑوں مل کر کے اپنی پوری لائف کھپا دو اور اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھا دو۔ اگر انسانی کلام ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو یار کوشش کرو نا، کوشش کرو۔ کئی ہزار بچوں کو چھوٹے ہی سے مشق میں لگا دو، پڑھنے میں لگا دو، پڑھتے پڑھتے بہت بڑا وہ اسکالر ہو جائے اور بہت بڑا وہ شکشک ہو جائے، ٹیچر ہو جائے، اور سب مل کر کے قرآن مقدس کے کسی چھوٹی صورت کے برابر ایک صورت بنا کر کے پیش کر دے۔ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور سنو، وہاں جو اللہ کہہ رہا کہ ہم تجھ کو ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، ماں باپ بولنا سکھانا پڑتا ہے، جو نہیں جانتے بولو ابو، بولو دادا، بولو نانا، یعنی ایک چھوٹے بچے اپنے باپ کو باپ کیسے بلائے، دادا کو دادا کیسے بلائے، ان کو سسٹم سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ایجوکیٹڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب قدیر سب سے پاورفل، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، کیونکہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، بندہ نہایت کمزور ہے، بندہ اللہ عز و جل کی ذات سے کیوں کنیکٹڈ ہوگا، کیسے ہوگا، دقت تھی نا۔ بندہ از خود رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو کنیکٹڈ ہوگا، اس سے تعلق پیدا کرے گا۔ بندے کے اندر از خود اس کے اندر کیپیسٹی نہ تھی، طاقت نہ تھی، سوچ و خیال نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب قدیر نے از راہ کرم، برائے مہربانی، اللہ عز و جل نے بندوں کو خود تعلیم دی اور کہا بندو جب تم میری عبادت کرو گے نا، تو میری عبادت صرف میرے لیے ہو تو تم یوں کہنا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب مدد طلب کرنا ہونا تو مجھ سے یوں مدد طلب کرنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب تم سیدھی راہ اور سیدھے پتھ چلنے کے تم امیدوار ہو اور تم چاہو کہ میں کبھی گمراہ نہ ہوں، تو تم اس طرح دعا کرنا میری بارگاہ میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن لوگوں کے راستے پر چلتے ہوئے انسان گمراہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ کی پھٹکار نہیں پڑتی، جن کے راستے پر چلنے سے اللہ کی لعنت نہیں اترتی، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ تو یہ بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب قدیر نے یہ تعلیم کا انداز اپنایا اور یہ طور طریقہ بتایا۔ نفرتی چٹو، جاہل باللہ، جاہل بالقرآن، کچھ تو پتا ہے نہیں، بس بکے جا رہا ہے، منہ سے جو نکل رہا ہے بس نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن مقدس کا یہ چیلنج پوری دنیا کو ہے، پوری دنیا، بڑے بڑے نالج والے، بڑے بڑے مائنڈڈ لوگوں کو اتنی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی، اور یہ جاہل ان پڑھ گنوار کہاں کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ارے آج تک کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی کتاب ہے تو ہم بھی بنا کر کے دیکھتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ آج تک کسی سے سنا، کسی نے دعویٰ کیا کہ چونکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے؟ کیونکہ قرآن کی طرح ہم نے یہ کتاب میں نے لکھ دی، ہم نے لکھ دی، ہماری ٹیم نے لکھ دی۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ اس چیلنج کو آج تک کسی نے سویکار کیا؟ ہاں، تمہارے آبا و اجداد میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو انسانی کتاب کہہ کر کے حماقت کی تھی، اور القاریۃ ملقاریتوں کے مقابلے میں الفیل و ملفیل جیسی
ناپاک جسارت کی تھی، مگر جب اس نے اس کو لکھ کر کے چسپا کیا تو عرب کے بڑے بڑے زبان دانوں نے ان کی حماقت پر مسکرایا تھا، ہنس پڑے تھے، یہ کون سی بات ہو گئی، الفیل و ملفیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے۔ تو تمہارے آبا و اجداد نے بھی اس چیلنج کو سویکار نہیں کر سکا تھا، جو چوٹی کے عربی داں تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے لیکچرار تھے عربی زبان کے، انہوں نے بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکا اور نہ اس کا کوئی جواب بن پڑا، اور قیامت تک اس کا جواب کسی سے نہیں بن پڑ سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔